سر یہ پھر یہ کہ یہ ان کا گلہ کرنا نہیں بنتا خالد صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بالکل سامنے ہیں اور ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو حکومت کے اعلانات ہے جس میں ہمیشہ اینڈ کا جو آخری جملہ ہوتا ہے وہ گا گے گی ہوتا ہے، ہوگا، کریں گے، ہو جائے گا، یہ گا گے گی ہمیں سنتے ہوئے بڑا عرصہ ایک ہو گیا ہے، ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں اسی کو سنتے ہوئے۔ اور یہ جو الیکشن ڈے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کرنے دیں گے، یہ سب وہی گا گے گی والی۔ سر لیکن مایوسی بھی تو نہیں پھیلانی نا، عزم کا اظہار بھی تو کرنا ہے نا کہ یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھیں یہ جو الیکشن ڈے ہے نا، یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ آدھا الیکشن ہے۔ اچھا، الیکشن ڈے جو ہے یہ آدھا الیکشن ہوتا ہے، تو باقی آدھا پوری کمپین ہے۔ اچھا، جو پوری کمپین ہے وہ تو میں نظر آ گئی کہ کیسے مطلب کس کو چلانے دی گئی ہے، کس کو نہیں چلانے دی گئی۔ اور جو الیکشن ڈے ہے اس میں اگر آپ کو جیسے مطلب ریلی نہیں کسی کو کرنے دی، کسی کو کرنے دی ہے، کسی کو جلسہ نہیں کرنے دیا، کسی کو کرنے دیا ہے، کسی کو کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی، کسی کو کارنر میٹنگ کرنے دی گئی ہے، اب ایسے میں کل آپ کو اگر جو پولنگ کے باہر جو آپ کا کیمپ لگتا ہے، پولنگ کیمپ نہیں لگنے دیا جاتا، تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں لینے دی جاتی، آپ کو بندے جو ہیں وہ گھر سے نکال کے نہیں جو پولنگ سٹیشن تک پہنچانے دیے جاتے، تو پورا جو سینیریو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کل پولنگ میں جو ٹرن آؤٹ ہے یہ کم رہا تو رزلٹ بالکل اور ہوگا، اور اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو رزلٹ کچھ اور ہوگا۔ لیکن یہ ٹرن آؤٹ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل ماحول کیا بنایا جائے گا، تو اس ماحول پہ بڑا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ جو دعوے ہیں حکومتی دعوے، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے تو ان پہ ٹکے کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، ہاں بالکل نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے دعوے ہم سن رہے ہیں نا۔ سر ٹکے کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے روپے سے۔ وہ اس ٹکے کی بات نہیں کر رہے، مجھے پتا ہے، یہ ہم اس ٹکے کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا کبھی آنے کے 2 ٹکے ہوتے تھے اور متروک ہو گیا، ہم روپے کے 16 آنے میں 2 اٹھنیاں، 2 اٹھنیوں میں 2 چونیاں، 1 اٹھنی میں 2 چونی، ہر چونی میں 4 آنے میں 2 ٹکے۔ تو بس ثابت ہوا کہ ٹکے ٹکے میں بھی فرق ہے، سارے ٹکے ایک سے نہیں ہوتے۔ یہ ٹکے ٹوکری ہونا یہ اس سے نکلا ہوا ہے، وہ جس ٹکے کی بات کر رہے ہیں نا وہ اس ٹکے کے برابر نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، سر ماحول آپ نے پوچھا، پلیز سر ماحول کی جو بات کریں خالد صاحب، ماحول پہ ڈیپینڈ کرے گا، تو سر یہ جو ماحول ہے یہ کس پر ڈیپینڈ کرے گا؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ تو کافی الیبوریٹ کیے گئے ہیں، اور یہ ایک پرانا ایک سسٹم ہے جس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے وقتی ضروریات کے حساب سے۔ باقی رہا ہم نے اب یہ دیکھا ہے کہ پولنگ ڈے پہ عام طور پر زیادہ کوئی دخل اندازی کرنا اس لیے ممکن نہیں ہوتی کہ وہ فوراً نوٹس میں آ جاتی ہے۔ کبھی زمانہ تھا کہ یہ کام پولنگ ڈے پہ بہت کچھ ہوا کرتا تھا، لیکن اب ذرا مشکل ہے، اور صرف یہی چیزیں دیکھنی ہے کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ اس کے سپورٹرز جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ووٹرز کو باہر لائیں، خصوصاً خواتین کو وہاں سے گھروں سے نکال کے ٹرانسپورٹ کر کے پولنگ سٹیشن پر لے جانا، ان کو واپس جانا، تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سسٹم کینڈیڈیٹ کا ہوتا ہے جو اس کے سپورٹر کرتے ہیں، وہ کتنا فریلی کام کرے گا یہ بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ابھی بات کی کہ وہ ان کے اپنے کیمپ وغیرہ لگتے ہیں، اس کے لیے بھی رولز ہیں۔ سر 100 میٹر، ہاں ایگزیکٹلی 100 میٹر کے باہر آپ لگا سکتے ہیں، وہ رولز ہیں، ان رولز کو فالو کر کے آپ کیمپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو آپریشنل پرابلمز جو ہوتی ہیں وہ کل ہمیں اس کا پتہ لگے گا، لیکن اس وقت سسٹم کافی انہوں نے الیبوریٹ بنایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پر وہ کس حد تک اویلیبل ہوگا، اور بعض دفعہ چھوٹا موٹا ہنگامہ بھی ہوتا ہے، اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں سب وہ ہیں جو کہ ہم کل دیکھیں گے۔ اس وقت صرف ہم یہی بات کر سکتے ہیں کہ ارینجمنٹ تو ہیں، بڑے اچھے ارینجمنٹ ہیں، اور اللہ کرے کہ پولنگ ڈے جو ہے پیسفل گزر جائے، کیونکہ جس طرح بلوچستان میں کے پی میں زیادہ ہم دہشت گردی کے واقعات دیکھ رہے ہیں، تو یہی ہماری دعا ہے کہ معاملات کل بہتر طریقے سے گزر جائیں۔ تو یہی ہے، اور انتظامات بھی اس حوالے سے کیے گئے۔ جہاں تک کے پی اور بلوچستان کی بات ہے وہ ہم رشید صافی صاحب سے جانیں گے، وہاں سے وہ